آج کی پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ بارہا 9 فروری سے لے کر اور اس سے بہت پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک منظم دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ 8 اور 9 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی سطح پر دھاندلی ہوئی بلکہ ڈاکہ ڈلا عوام کی مینڈیٹ کے اوپر پورے پاکستان میں کہ اس کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ووٹس محض تعداد نہیں ہے، ہر ووٹ ایک پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ یہ پاکستانی قوم کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن دھاندلی اتنی بڑی سطح پر ہوئی کہ وہ دھاندلی اب چھپائے نہیں چھپ رہی۔ الیکشن کمیشن پورے پاکستان میں تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چرایا گیا اور بہت بری طرح بہت نالائکی سے یہ دھاندلی ہوئی جس کے شواہد روز بروز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ حلقوں پہ تحریک انصاف کے امیدواران حمایت یافتہ امیدواران جیتے، وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی جس کی ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بہت سے سانحات اور حادثات کا شکار رہ چکا ہے۔ جب اکثریت کو آپ اقلیت میں بدلیں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو آئین پاکستان نے اختیار دیا ہوا ہے ووٹس کا، وہ ہم سے کیوں چھینا گیا اور کیوں چند کوڑیوں کے عوض، چند مقاصد کے عوض، کچھ جگہوں پہ دباؤ کے عوض پاکستانی قوم کو اس بنیادی حق سے محروم رکھا گیا۔ جو تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، کیسے منظم طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے امیدوار، تحریک انصاف کے امیدوار اور جو رنر اپ امیدوار ہے ان کے ووٹس آپس میں تبدیل کر دیے گئے، الٹ پلٹ کر دیا گیا سب کچھ۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پشاور کے 8 صوبائی حلقوں میں اور ایک قومی حلقے میں میجورٹی پہ آپ کے ساتھ بارہا تفصیلات ہم شیئر کر چکے ہیں کہ ووٹس کو سویپ کیا گیا۔ جو پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ عملے نے جو فارم 45 جاری کیا وہ، اور پھر بعد میں جو مینوفیکچر ہوئے، آپ کو ہم یہ بار بار بتاتے رہے مل رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کا جمہوری عمل سے اعتماد اٹھے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، یہ ہم نہیں کہتے، پشاور کا بچہ جانتے خان کے گھر پر جو پچھلے دنوں وقوع پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح کی نازیبا حرکات ہوئی وہاں پہ، جس طرح کی حرکتیں ہوئی، نہ وہ ہماری روایات کی ترجمانی کرتی ہے نہ وہ ہماری سیاست کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج کے شواہد آپ کے سامنے لانے کے بعد الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب یا جو حرکات سکنات ان کی آپ کے سامنے رہی، یہ میرے خیال سے پشاور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ فارم 47 ایم پی ایز، یہ کاغذی ایم پی ایز یہ ان کے ہیں، تو پوچھ گچھ ضروری ہے کہ وہ کریں ان سے، کیونکہ ہر ایک نون لیگی ہے یا جو بھی جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے ان کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں۔ اگر وہ یہ ویڈیوز اور یہ حرکات اور سکنات دیکھ بطور جماعت، ان سے بھی جواب دہی ضروری ہے۔ میں آخر میں تیمور سلیم جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو 31% ووٹ نہیں ملا، اس سے کہیں زیادہ ملا۔ وہ یہ ثبوت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں
کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ رزلٹ مانتے ہیں، باقی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. تو ذرا یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے جائیں گے. اور وہ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جو ہمارے 9 حلقے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں پشاور میں اور پختونخوا میں ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. لیکن چلیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار گئے ہیں تو ہارنے والا تو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. ہاں مطلب کہ آپ کو بہت سی سیٹوں پہ جتوایا گیا ہوگا. چونکہ پشاور میں 9 سیٹیں افیکٹ ہوئی، چونکہ ہم نے اس رات کو سب کچھ خود دیکھا، چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رات تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیٹ پہ کیا ہوا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے باقی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ جھوٹ الیکشن کمیشن سے قابو نہیں ہوتے. ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے دیکھ کے یہ ثابت کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن کے ماتحت جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے. اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا. جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس 45 سال بعد کھول سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی 45 سال نہیں انتظار کرے گا. یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا کرتے ہیں ہم اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں. کہ میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا، پولیٹیکل پریس کانفرنسز پولیٹیشنز کے ساتھ اچھی لگتی. یہ ہے چیئرمین ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے جو بلڈ ٹیسٹس ریکمینڈ ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے، وہ فی الفور کرائے جائیں تاکہ ہمارے سامنے آ سکے کہ یہ کیوں ڈاکٹرز نے بتائے تھے، کیوں پرسکرائب کیے تھے، اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اور عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں.